ایمریٹس ایئر لائن کو بنانے والی ایئر لائن پی آئی اے ہے۔ ایمریٹس ایئر لائن کے سٹاف کو تربیت دینے والی ایئر لائن جو ہے وہ پی آئی اے ہے۔ پاکستان کراچی میں ان کی سٹاف کو بلا کر ان کو تربیت دی جاتی تھی 90s میں۔ 200 ارب روپیہ سالانہ لاس میں جا رہی ہے آپ کی ایئر لائن، تو ایسی ایئر لائن کو رکھ کر آپ نے کیا کرنا ہے؟ مریم نواز صاحبہ، آپ اپنے صوبے پر توجہ دیں، جہاں پہ جو آپ کے ایگزسٹنگ جو ادارے ہیں سرکاری، ان کو آپ پرائیویٹائز کرنے کا سوچ رہی ہیں، بلکہ وہ پروسیس میں ہے اور ہڑتالیں چل رہی ہیں ان کے اوپر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سن 1984 میں جیمز کیمرون نامی شخص، جس کو کوئی اسسٹنٹ ڈائریکٹر نہیں رکھ رہا تھا، جو کہ ڈائریکٹر بننا چاہ رہے تھے، وہ مختلف پروڈکشن ہاؤس میں اپلائی کرتے تھے تو ان کو کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں ملتا تھا۔ ان کو ایک طریقہ ہے، انہوں نے کہا کہ میں اپنا اسکرپٹ جو ہے $1 میں آپ کو سیل کروں گا، بدلے میں شرط یہ ہوگی کہ میں نے ہی وہ مووی ڈائریکٹ کرنی ہے۔ تو اس طرح ہی ان کو ایک کانٹریکٹ مل گیا، جس کے نتیجے میں دی ٹرمینیٹر سائنس فکشن مووی مارز وجود میں آئی، جو کہ 40 سال بعد بھی آج تک بھی ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں، جس کے چھوٹے موٹے کلپ بھی جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کرتے رہتے ہیں۔ دی ٹرمینیٹر نامی، جس میں ہیرو آرنلڈ شوارزنیگر نے کام کیا ہے، جس میں وہ میٹل کے ہوتے ہیں، لوہے کے ہوتے ہیں، جن کے اوپر کوئی گولی نہیں اثر کرتی۔ یہ دو اس میں کریکٹر ہوتے ہیں جو کہ جن کے اوپر گولی اثر ہی نہیں کرتی، جو پگھل جاتے ہیں پھر دوبارہ بن جاتے ہیں۔ یہ ان کی مووی تھی جیمز کیمرون کی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھی $1 میں بھی آپ کی جو ڈیل ہوتی ہے وہ کافی فائدہ مند ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اپنی قومی ایئر لائن پی آئی اے کا، جس کو 1955 میں جس کو مرج کر کے پی آئی اے بنایا گیا، جو کہ پہلے اورینٹ ایئر ویز کے نام سے کام کر رہی تھی۔ پاکستان بننے سے 1 سال پہلے ہی بابا قوم نے جس کو انڈیا میں رجسٹر کروا دیا تھا۔ سن 1955 میں جب یہ پی آئی اے بنی، تو اس کے بعد جب اس کو نور خان جیسے ایئر کوموڈور نے سنبھالا، اس کو مینج کیا، ڈائریکٹر ہوئے، تو جس اونچائیوں پر پی آئی اے گئی، وہ اس کی مثال وہ آپ ہے، جس کی تاریخ فیض احمد فیض سے لے کے مسز کینیڈی، یو ایس پریزیڈنٹ، فارمر یو ایس پریزیڈنٹ کی بیوی مسز کینیڈی نے تعریف کی تھی۔ اور لنڈن میں جب وہ سفر کر رہی تھی، لنڈن ایئرپورٹ اتر کے، لنڈن جب فلائٹ اترتی ہے تو وہ اتر کے پائلٹ کو گلے ملتی ہیں، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو آپ کیسی رہی آپ کی پرواز، کیسا رہا آپ کا سفر، تو ان کا ایک تاریخی الفاظ، جملے، جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا سلوگن بنا رہا کافی عرصے تک، "A great people to fly with"۔ جی ہاں، یہ وہی سلوگن ہے جو کہ پی آئی اے میں آپ نے کافی عرصہ دیکھا، اور یہ مسز کینیڈی، فارمر یو ایس پریزیڈنٹ کی بیوی، کے دیے ہوئے الفاظ تھے۔ تو آج جس جگہ پر پی آئی اے پہنچ گئی ہے، تو ہمیں پی آئی اے کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ جب کوئی سفر کر کے جاتا ہے تو اپنے آپ کو پی آئی اے نہیں، بلکہ ایمریٹس ایئر لائن، گلف ایئر لائن، یا سعودیہ ایئر لائن، یا قطر ایئر ویز، یا ٹرکش ایئر ویز، وہ کہلوانا زیادہ فخر محسوس کرتا ہے۔ اب حالت یہ کہ آئی ایم ایف کے دباؤ پر آ کے کہہ لیں، یا ویسے ہی اس کی حالت اس طرح کی ہو گئی ہے کہ جو پاکستان کو سالانہ 200 ارب روپے لاس دے رہی ہو، تو اس طرح کی چیز کو رکھ کر آپ نے کیا کرنا؟ اور اب جا کر جب آئی ایم ایف نے زیادہ پریشر ہمارے پر ڈال دیا ہے، تو اب اس پروسیس میں ہم انٹر ہو گئے تھے کہ اب اس کو پرائیویٹائز کیا جائے، اور اس کی ڈیٹ جب ہمیں کنفرم ہوتی ہے پرائیویٹائزیشن کی، جس میں ہم نے اس کو بڈ کرنا ہوتا ہے، اس کی تاریخ 31 اکتوبر 2024 رکھی جاتی ہے۔ اور 31 اکتوبر 2024 ایک تقریب منعقد کی جاتی ہے اسلام آباد کے سرینا ہوٹل میں، جہاں پر مختلف بڈر جو ہوتے ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرنے جا رہے ہوتے ہیں، جن میں ایئر بلو، فلائی جینا، ایئر عربیہ کی عارف حبیب ہولڈنگز والے، بلو ورلڈ سٹی کے سعد نذیر صاحب، وائی بی ہولڈنگز، پاک ایتھانول۔ اور ہوتا ایسے ہے کہ جس دن بڈ ہونی ہوتی ہے، اس دن ان 6 میں سے 5 کمپنیز جو ہیں اس بڈ میں پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرتی، اور اکلوتے جو بڈر ہوتے ہیں سعد نذیر صاحب، بلو ورلڈ سٹی کے مالک جو ہیں، وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور پھر بڈنگ شروع ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک قانون ہوتا ہے بڈنگ کا، کہ اگر آپ بڈ کرنے لگیں اور صرف ایک فرد اس میں، یا ایک شخص یا ایک کمپنی اس میں حصہ لے رہی ہے، تو بڈنگ جو ہے منسوخ کر دی جاتی ہے، کیونکہ وہ اس بندے کی منوپلی کو نہیں اچھا سمجھا جاتا۔ تو خیر، بڈنگ شروع ہوتی ہے تو سعد نذیر صاحب جو ہے 10 ارب روپے کی بولی لگاتے ہیں پی آئی اے کو خریدنے کو، اور آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ اس میں 60% حصص کی یہ بولی تھی، پوری کی پوری 100% حصص کی نہیں، یعنی کہ پورے شیئرز پی آئی اے کے نہیں سیل کر رہے تھے وہ، تو 60% شیئرز کی بات ہوئی تھی۔ جب اس کی 10 ارب روپیہ وہ بولی لگاتے ہیں، تو حکومت تو کہتی ہے کہ ہم تو 85 ارب روپے سے ہم نے شروع کرنا تھا۔ تو یہ تو ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا گیپ تھا، تھوڑا بہت گیپ نہیں تھا 10 ارب اور 15 ارب کا، یا 10 ارب اور 20 ارب کا، یہ تو اکٹھا ہی کئی گنا گیپ آ گیا تھا۔ بہرحال تو
گورنمنٹ کی طرف سے سعد نذیر صاحب کو کہا جاتا ہے کہ آپ سوچیں اس کے اوپر تو ہم کچھ کر لیں گے لچک. تو جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں ہم 10 ارب سے زیادہ نہیں بڑھ سکتے, آپ نے ہمیں دینی ہے تو دینی, تو آپ خود چلا لیں اس کو. تو خیر اس کے بعد جو ہے وہ تقریب ختم ہوتی ہے اور پی آئی اے سیل نہیں ہوتی, اس کو کوئی بھی خریدنے والا وہاں پہ نہیں تھا سوائے 10 ارب کے ایک بڈر سعد نذیر صاحب کے علاوہ. اور اصل کہانی شروع ہوتی ہے اس کے بعد, جب سعد نذیر صاحب اس کی بولی لگا کر آ جاتے ہیں اور وہ ان کی پبلسٹی ہر جگہ ہونے شروع ہو جاتی ہے کہ سعد نذیر صاحب جو بلو ورلڈ سٹی کے آنر ہیں, پراپرٹی ٹائکون ہے, کہ یہ تو بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں اور یہ کیسے کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے اوپر مختلف افواہیں من گھڑت باتیں نکلنے لگ گئی کہ شاید انہوں نے ہی باقی جو بڈر تھے ان کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنے نہیں دیا گیا. اور جب سعد نذیر صاحب کو اس چیز پر پوچھا گیا کہ آپ نے اتنی کم قیمت کیوں لگائی ہے پی آئی اے کی, ہمارا قومی اثاثہ ہے, تو جو ان کا جواب تھا وہ بھی سمجھ میں آ رہا تھا. انہوں نے یہ کہا کہ پہلی بات میں آپ لوگوں کو کچھ سٹیٹ بتا دوں, اس کے بعد آپ خود اندازہ کر لیں کہ میں صحیح تھا یا غلط تھا. انہوں نے کہا کہ یہ پی آئی اے ہمیں 60% اس کے حصے دے رہے تھے, پوری 100 کے 100% ایئر لائن ہمیں ہینڈ اوور کرے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 19 طیارے جو ہیں وہ پی آئی اے کے پاس ہیں جو 2025 مارچ میں وہ آن گراؤنڈ ہو جائیں گے. اس کے بعد ان کے اوپر اربوں روپیہ لگا کر ان کو دوبارہ اڑنے کے لیے تیار کیا جائے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس میں جو آپ کی نیو یارک کی پراپرٹی ہمیں شو کروائی جاتی کافی عرصے سے, روز ویلٹ ہوٹل ہو گئے جیسے, یا اور ان کی جو فرانس میں پراپرٹی ہے, یو کے میں پراپرٹی ہے پی آئی اے کی, اس 85 ارب میں اس چیز کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. ہمیں 10 ارب میں ان صرف پاکستان کی پراپرٹی کے علاوہ اور کوئی پراپرٹی نہیں ملی, اور ہمیں یہ ایئر لائن لینے کے ٹھیک ایک مہینے بعد جو ہے 55 ارب روپیہ قرض سعودیہ اور یو اے کا ادا کرنا تھا. اور 3 سال تک کوئی بھی ملازم ہم نہیں نکال سکتے تھے پی آئی اے میں, جو کہ 7000 جن کی تعداد ہے. اور 1 سال کے اندر ہم نے 203 ارب روپیہ اس کا قرضہ ہم نے اتارنا تھا. اور جس ایئر لائن کا مجموعی قرضہ جو ہے وہ اس وقت 800 ارب روپیہ ہے, ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم یہ 10 ارب میں لے رہے ہیں تو آپ اس کی قیمت لگائیں 203 ارب پلس 10 ارب, تو یہ 213 ارب روپے کی ہم لے رہے تھے. یہ صرف 10 ارب کی نہیں تھی جس کا ہم نے قرضہ ایک مہینے کے اندر ہم نے 55 ارب روپیہ وہ جمع کروانا تھا جو اس کا قرضہ تھا. اس کے علاوہ ہم نے 203 ارب روپیہ جو ہے وہ 1 سال کے اندر اس کا جمع کروانا تھا. اس کے بعد ہم نے جب یہ ایئر لائن خریدنی تھی, ہم نے رینوویشن کے اوپر ہم نے جو پلین جو 2025 مارچ میں جو گراؤنڈ ہو جانے تھے ان کو دوبارہ حالت میں چلنے کی حالت میں لانے کے لیے ہم نے جو اربوں روپے 50-60 بلکہ 100 ارب روپیہ ہمیں اور لگانا پڑنا تھا. وہ کسی آپ گنتی میں نہیں لا رہے, اس کو کہیں بھی آپ کنسیڈر نہیں کر رہے. اور دوسری بات کہ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے بھگایا ہے اس کمپنیز کو, تو انہوں نے کہا اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ بالکل جھوٹی افواہیں ہیں. انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ عقل مند کمپنیز نکلی, عارف حبیب والے, یہ بلو ایئر, فلائی جنا اور یہ دوسری جو کمپنیز تھی, انہوں نے عقل مندی کی. ان کے کنسرن یہ تھے کہ یہ حکومت نے مداخلت کرتے رہنا ہے, اس میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں. اور جس کمپنی میں جس فرم میں 2500 سے 3000 ملازمین کی جگہ ہو, گنجائش بنتی ہو, وہاں پر انہوں نے 7000 ملازمین رکھے ہوئے ہیں. اور ایگریمنٹ میں یہ تھا کہ 3 سال تک آپ یہ ملازمین 7000 میں سے ایک بھی نہیں نکال سکتے. اور اس کے بعد باقی جو بڈرز تھے ان کا یہ بھی کنسرن تھے کہ کسی وقت بھی حکومت بدل جاتی ہے, جو کہ پاکستان میں جو جس چیز کا فیشن ہے, تو جو اگر یہ کل بدل جاتی ہے تو آج ہم اتنے بھاری اماؤنٹ میں اس کو پرچیز کر لیں, کل کو پھر یہ انڈو ہو جائے تو ہمیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور سب سے جو حیران کن بات ہے کہ جب سعد نذیر صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ 10 ارب روپے میں یہ ایئر لائن خرید رہے ہیں, یہ تو بہت تھوڑی رقم ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم ایئر لائن بنانے کے ایک پروسیس میں ہیں, کیونکہ ہم جو بلو ورلڈ سٹی بنا رہے ہیں اسلام آباد کے قریب ایک نیا شہر آباد کر رہے ہیں. ہمارا طریقہ کار یہ ہے, ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم دبئی طرز پہ یہ کام کر رہے ہیں. جس طرح دبئی کو ڈیولپ کرنے میں ان کی ایک ایئر لائن ایمریٹس کا کردار رہا ہے, ہم بھی اسی طرز کی ایک ایئر لائن ہم بنانا چاہ رہے ہیں. تو ہم اس سے پہلے بھی جب ہم اس پروسیس میں ہیں تو ظاہر ہے وہ دیکھیں جی وہ اربوں پتی لوگ ہیں, اربوں خربوں پتی لوگ ہیں. انہوں نے مشورہ صرف اپنے گھر والوں سے نہیں لینا, انہوں نے اپنے علاقے سے نہیں لینا, انہوں نے بین الاقوامی لیول پر, انٹرنیشنل لیول پر جا کے انہوں نے یہ جو ہے کنسلٹنسی لینی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جب
آئرلینڈ کی ایک ایویشن کنسلٹنٹ ایجنسی سے جب ہم نے مشورہ کیا، انہوں نے ہمیں کہا کہ اگر اول تو آپ پی آئی اے کو خریدیں مت. اگر آپ خریدنا ہی چاہتے ہیں کہ ہم نے لینا ہی ہے یہ، تو اس کی پرائس ہو $1. جی ہاں، انہوں نے سعد نذیر صاحب نے کہا کہ اس کی پرائس جو ہے $1 سے زیادہ نہیں ہے. کیوں؟ ہم نے اس کے قرضے اتارنے ہیں، ہم نے اس کو دوبارہ اس کے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے. یہ تو ایک صرف برانڈ نیم ہے جو کہ فلوپ ہو چکا ہے. اب میری رائے تو یہ ہے پاکستان کی حکومت کو کہ آپ اس کو اونے پونے میں پی آئی اے کو بیچ دیں، پاکستانیوں کی جان چھڑائیں، پاکستانیوں کا ٹیکس بچائیں. یہ جو ہمیں لاس ہو رہا ہے سالانہ 200 ارب روپے کا، اس سے ہمیں چھٹکارا دیں. یہ $1 میں بھی آپ کو اگر وہ کوئی مل رہا ہے، 10 ارب آپ کو اگر مل رہا ہے تو آپ لے لیں، مہربانی کریں. اور سب سے اہم بات جو ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پی آئی اے جو ہے یہ اس کے 100% جو ہے شیئر سیل ہوں. اور ہاں، یہ جس کو بھی سیل ہوں وہ اس کے پاس بھی پوری ایکسپرٹیز ہوں، وہ ایک قابل ہو، اس کا ایک کیلیبر ہو اس ایئر لائن بزنس کو چلانے کا، نہ کہ وہ کل کو اس کو بالکل ہی برباد کر کے اور ختم کر کے رکھ دے اور بالکل ہی بند ہی کر دے. تو یہ چیز بھی حکومت کو دیکھنی چاہیے. تو ہم تو یہی کہیں گے کہ آپ 10 ارب اگر آپ کو مل رہا ہے تو، اور اس کے علاوہ بھی بعد میں جب انٹرویوز کیا تو سعد نذیر صاحب نے کہا ہے ہم نیگوسیشنز کرنا چاہ رہے تھے حکومت کے ساتھ، تو وہ سیریس ہی نہیں تھے. وہ کہہ رہے تھے اگر آپ کو 85 ارب روپے آپ نے بھرنا ہے تو ہم بات کریں گے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں. تو وہ کہہ رہے تھے میں 10 ارب سے زیادہ بھی بھر سکتا ہوں، میں 50 ارب بھی بھر سکتا ہوں، لیکن کچھ ہماری شرطیں ہیں، کچھ جو ہے پرائیویٹائزیشن کا جو کوئی طریقہ کار یہ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی نرمی لائیں. تو ہمارے حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ آپ مہربانی کر کے سعد نذیر صاحب ہوں یا کوئی اور بھی ہوں، اور اس کو پرائیویٹائز کر کے ہماری جان چھڑائیں. یہ مزید پاکستان متحمل نہیں ہے اس چیز کا کہ روز کا 5 کروڑ 10 کروڑ روپیہ جو ہے لاس برداشت کرے پی آئی اے کی وجہ سے. آپ کا یہ بڑا آپ کا احسان ہوگا قوم پر کہ آپ نے اس کو جلد سے جلد جو ہے پرائیویٹائز کر دیا. اور یہ بے شک اس میں آپ نواز شریف صاحب کو جتنا مرضی کہیں، نواز شریف صاحب کافی عرصے سے اس چیز پر ہیں کہ اس کو پرائیویٹائز کر دیا جائے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ چیز جو خراب ہو گئی ہے. اور اس قوم کی جو بدنیتی ہے، جو اس سفارشی ان کا ذہن ہے، اس میں سفارشی جو بھرتیاں ہیں اور جس بدنیتی ہے، اس کی بنا پر یہ کبھی نہیں چل پائے گی. اور نواز شریف صاحب نے بالکل صحیح بات کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں. یہ تقریباً 25 سالوں میں، یہ تقریباً 2006 یا 2007 میں اس نے 1 سال کوئی جو ہے وہ منافع بخش کاروبار کیا، اس کے علاوہ 25-30 سال سے یہ لاس میں ہی جا رہی. تو اس کو مزید بوجھ نہ بنائیں اپنے قومی خزانے پر، اس کو جتنی جلد ہوتا ہے آپ اس کو پرائیویٹائز کر دیں. اب خود اندازہ لگا لیں ہمارے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں حکومت میں نمائندے، ان کی بدنیتی کا کہ اس کو کس طرح لوٹ رہے ہیں. اب آپ سن کر جو ہے وہ حیران پریشان ہوں گے کہ پی آئی اے کی جو ایسٹس ہیں ان کی ایویلیویشن کرنے کے لیے، اسیسمنٹ کرنے کے لیے، اس کا آڈٹ کرنے کے لیے جس کمپنی ارنسٹ اینڈ ینگ کو کانٹریکٹ ملا ہے، ان کو $7 ملین میں اس کا کانٹریکٹ ملا تھا، صرف یہ پوچھنے کے لیے، یہ کام کرنے کے لیے کہ آپ نے اس کی ایویلیویشن کرنی ہے، آپ نے اس کی اسیس کرنا ہے کہ یہ کتنے اثاثے ہیں، اس کی کیا قیمت ہے، یہ اس کی پراپرٹی فلاں کتنے کی ہے، اس کے جہازوں کی قیمت کتنی ہے، اس کی گڈ ول کتنی ہے. تو اندازہ کریں 2 ارب تقریباً انہوں نے لگا 200 کروڑ روپیہ انہوں نے وہ بڈ والے دن تک فیس پے کر دی ہے، صرف اس لیے کہ اس کو ایویلیویٹ کرنے کا. اور اتنی بے دردی سے یہ سرکاری خزانے کو اور پی آئی اے کو بالخصوص جو ہے وہ نقصان پہنچا رہے ہیں. اب کو اندازہ کر لیں کہ آپ ان کو کوئی اور کمپنی نہیں ملی پاکستان میں. یہ انگلینڈ کی ایک کمپنی ہے جو اکاؤنٹنگ کمپنی ہے، جو ایک اسیسمنٹ کرتی ہے، جو ایویلیویشن کرتی ہے، جو آڈٹ کمپنی ہے، اور وہ ایک ہے تو پرومیننٹ کمپنی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو لیکن بے دردی سے پاکستان کے جو پیسے کا جو استعمال یہ کر رہے ہیں، قومی خزانے کا جو استعمال کر رہے ہیں، اس پر تو ہمیں بڑا افسوس ہے. اور یہ جاتے جس کو کہتے ہیں بھاگتے چور کی لنگوٹی صحیح، اب یہ جا رہی ہے پی آئی اے، یہ اس کو بھی نہیں معاف کر رہے. اسے جاتے جاتے ہی دیکھ لیں اس کے اوپر 200 ارب روپے انہوں نے لگا دیے. $7 ملین ارنسٹ اینڈ ینگ کے نمائندوں نے لی ہے اس کی ایویلیویشن کرنے کی. اور یہ اندازہ کریں، ایک اور آپ کو دلچسپ چیز سنا دوں کہ سعد نذیر صاحب کو جب انٹرویو میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے ابھی میں نے یہ بڈ کی ہے، بات چیت چل رہی تھی پہلے بھی، تو مجھے پیپلز پارٹی اور MQM کے نمائندے جو مل کر کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، آپ یہ ملازمین جو ان کو مت چھیڑیے گا، ان کی نوکریاں لگی ہوئی، ان کے چولہے چل رہے ہیں،
تو اندازہ کریں کہ جب وہ پرائیویٹائز بھی ہو گئی تب بھی ہمارے لوگوں نے، یہ ہماری سیاسی جماعتوں نے اس کی جان نہیں چھوڑنی، جب یہ پرائیویٹائز بھی ہو گئی اور ابھی تو وہ ہے ہی سرکاری. اندازہ کریں کہ جب سرکاری ہے تو تب اس کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں. اور اس میں زیادہ سے زیادہ جو کریڈٹ جاتا ہے ستیہ ناش کرنے کا وہ پیپلز پارٹی کو جاتا ہے، جس میں دور حکومت جب یوسف رضا گیلانی کا تھا، جب ان کو کہا تھا کہ آپ یہ جرم کر رہے ہیں پی آئی اے میں اتنی بھرتیاں کر کے، تو انہوں نے کہا تھا اگر لوگوں کو ملازمت دینا جرم ہے تو میں اور کروں گا. یعنی کہ یہ اندازہ کریں ان کے مائنڈ سیٹ کا. تو بے دریغ استعمال کر کے اپنی جو ہے سیٹ کا انہوں نے اس طرح سرکاری اداروں کو نقصان پہنچایا. اور یہی نہیں، پاکستان اسٹیل مل کا جو حال ہوا ہے یہ ہے. اس کے علاوہ جو اب کچھ ادارے اور بھی ہیں جو دن بدن جن کی جو بیلنس شیٹ ہے وہ تسلی بخش نہیں ہے، ان کے ساتھ یہ اب کیا کرتے ہیں اللہ ہی حافظ.